بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیاں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسوں کا واقعہ۔ موت کے وقت انسان کے آخری کلمات کا بڑا اعتبار ہوا کرتا ہے، کیونکہ دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کا آخری کلام اس کے خیالات و اعتقادات بلکہ عمل و کردار کا بڑی حد تک آئینہ دار ہوا کرتا ہے، اور سامعین کے لیے بھی اس کلام میں بڑی بڑی عبرتوں کا نشان اور طرح طرح کی نصیحتوں کا سامان ہوا کرتا ہے۔ یعنی سننے والے ہوتے ہیں، نصیحت سننے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں چند نامور کے آخری کلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کیا بول کر دنیا سے گئے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری سانسوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے کیا کیا الفاظ بول کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی بولی نہیں سنی گئی تاکہ ناظرین ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ پھر تو بندہ ختم ہی ہو جاتا، پھر کیا اس نے بولنا بچا دے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وفات کے آخری دن بے ہوش ہو گئے، تو میں نے روتے روتے کہا، ہائے میرے باپ پر عجیب سخت مرض کا حملہ ہو گیا۔ میرے یہ الفاظ سن کر آپ ہوش میں آ گئے اور مجھ سے فرمایا، اے بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی تھی؟ میں نے کہا 2 شنبہ کے دن۔ پوچھا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آج بھی 2 شنبہ ہے۔ فرمایا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری موت آج ہی دن کے درمیان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کو پتہ تھا کہ آج کی دن رات کے درمیان میں ہی میری دن کو رات کو موت ہو جائے گی، یعنی 2 شنبہ کی ہوگی۔ پھر فرمایا، بیٹی، میرے بدن پر میری بیماری کی حالت میں جو کپڑا رہا ہے، اس میں زعفران کے کچھ داغ دھبے ہیں، ان کو دھو لینا اور دوسرے 2 کپڑے اور ملا کر ان 3 کپڑوں کو میرا کفن بنانا۔ تو میں نے کہا، یہ تو پرانا کپڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیا کپڑا تو زندوں کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ان کا ہمارے آج کے لوگوں کا فرق دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو نیا کپڑا ہے وہ تو زندوں کا حق ہے، جو دنیا میں جی رہے ہیں ان کا حق ہے۔ تو کفن تو مردہ کے گلنے سڑنے اور پیپ کے لیے ہے، یعنی کفن نیا لے کر کیا کرنا ہے، وہ تو پیپ کے لیے ہے، کیڑوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فضیلت فرمائی کہ میری بیوی اسما بنت امیس مجھ کو غسل دیں اور میرے فرزند عبد الرحمن غسل دینے میں میری بیوی کی مدد کریں۔ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ ان کے 2 کے سوا کوئی تیسرا میرے ننگے بدن کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ نے پھر اپنا خلیفہ یعنی جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اتنے سخت مزاج آدمی کو خلیفہ بنا دیا، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں خداوند تعالیٰ سے یہی کہہ دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر ایک بہترین شخص کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ لوگوں نے تو کہا نا کہ یہ سخت آدمی ہے، مگر وہ جانتے تھے، وہ دوست کو جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو جانتے تھے کہ یہ خلافت کے حقدار ہے، یہ خلافت اچھی سنبھالے گا، اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بلا کر کچھ وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، یعنی کچھ چیزیں بتائیں کہ ان پر عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ وقت وفات
یعنی وفات کے وقت آپ اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی ترجمہ اس کا ہے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ، آپ کی وفات 22 جمادی الاخری 13 ہجری منگل کی رات بمقام مدینہ منورہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ مدفون ہوئے۔ وقت وفات آپ کی عمر شریف 63 سال تھی جب لوگ آپ کا مقدس جنازہ لے کر حجرہ منورہ کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر۔ سبحان اللہ، یعنی حضور پاک اے ہمارے آقا، آپ پر سلام ہو، مطلب ہے کہ آپ پر سلام ہو، ابو بکر آئے ہیں، یعنی ھذا ابو بکر کا مطلب یہ ہے یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر آئے ہیں آپ کے پاس۔ حضور آپ پر سلام ہو، یہ ابو بکر آئے ہیں۔ یہ عرض کرتے حجرہ مقدسہ کا بند دروازہ ایک دم خود بخود کھل گیا، یعنی جب یہ عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تشریف لائے ہیں، تو یہ کہتے ہی وہ حجرہ کا دروازہ کھل گیا، حجرہ مقدسہ کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، خود ہی کھل گیا، اور تمام حاضرین نے قبر انور سے یہ غیبی بات سنی، اور جو لوگ موجود تھے ان سب نے بات سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ، جن حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو، یعنی حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، یعنی وہ بکر میرا حبیب ہے، اس سے میرے پاس آنے دو۔ سبحان اللہ، وہ عمر جس کے ادا پہ شہدا سکر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہی کہ بالکل اچانک فیروز ابو لولو مجوسی نے جو آپ سے بغض رکھتا تھا سب سے نکل کر، یعنی وہ بھی صف میں، دیکھو منافق لوگ ایسے ہیں، ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے تو منافق بھی کرتے تھے، وہ صف سے نکل کر آپ کے شکم میں خنجر مارا اور بھاگ گیا، یعنی خنجر اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ نمازیں پڑھانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ جو تھا نا، جو دشمن تھا آپ کا فیروز ابو لولو مجوسی، وہ پچھلی صف سے نکلا اور خنجر اس کے تھا پاس، اس نے خنجر آپ کو مارا اور بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے 13 دوسرے نمازیوں کو بھی خنجر مار دیا، یعنی اتنا وہ سخت آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، آپ کو بھی خنجر مارا، اور جاتے جاتے باقی 13 نمازیوں کو بھی خنجر مارا اس نے، جن میں سے 9 آدمی شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے ابو لولو مجوسی کو پکڑ لیا، پھر ایک نمازی نے بھاگ کر اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنے کو بھی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ جب ایک آدمی نے پکڑ لیا نا اس دشمن کو، ابو لولو مجوسی کو، تو پھر مجوسی نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لیا اور خودکشی کر لی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مصلی پر جا کر مختصر طور پر نماز پڑھائی، جلدی مختصر طور کا مطلب ہے پھر جلدی سے مختصر شارٹ کر کے نماز پڑھا دی۔ زخمی ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دجاج فرمایا، آپ زخمی ہو گئے، آپ نے پھر پوچھا میرا قاتل کون ہے، یعنی کون بندہ ہے جس نے خنجر مارا مجھے؟ تو لوگوں نے بتایا ابو لولو مجوسی۔ تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی بیاد رجل مسلم، یعنی ترجمہ ہے خدا کے لیے حمد ہے، یعنی سب تعریفہ اللہ کے لیے ہیں، کس نے میری موت کسی مرد مسلمان کے ہاتھ سے نہیں بنائی۔ پھر لوگ آپ کو اٹھا کر مکان پر یہاں سے ثابت ہونا کوئی سب سے نکلا تھا، یعنی وہ منافق تھا، تو منافق کو مسلمان نہیں کہا گیا، منافق اس لیے منافق کا جہنم میں سب سے نچلا درجہ فرمایا گیا کہ نام کے تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا، یعنی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہا کہ یہ کافر کے ہاتھ سے میری موت ہے، شکر ہے مسلم کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، اس کو کافر کہا، منافق کو۔ پھر لوگ اٹھا کر
مکان پر لائے، آپ کو لوگوں نے اٹھایا، آپ مکان پر لے آئے اور آپ کو کھجور کا شربت پلایا گیا تو وہ شکم سے باہر نکل پڑا، یعنی شربت جب پلایا تو باہر آ گیا، اندر نہ پیٹ میں گیا، اور پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی شکم میں راستہ سے باہر نکل آیا، وہ بھی باہر آ گیا۔ پھر طبیب نے کہہ دیا، یعنی حکیم جو تھا، کوئی پاس تھا، اس نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ سجن کر دیں، یعنی حکیم کو پتہ چل گیا کہ آخری وقت ہے، اس نے کہا، آپ سے عرض کیا کہ آپ نہ سجن کر دیں، جو بھی کہنا کو بتا دیں کہ سجن کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ آپ کی مدح و ثنا کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مدح آپ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے سن کر فرمایا، میری تو یہی تمنا ہے کہ میرا دور خلافت برابر ثابت ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے فرمایا تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری تمنا یہی ہے کہ برابر صاحب ہو جائے، اگر نیکیاں نہیں بھی نہ زیادہ تو کم سے کم برابر سرابر ہو جائے، نیکیاں بھی اتنی ہو جائیں، برائیاں بھی اتنی ہو جائیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے مجھے بخش ہی دے گا۔ نہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے، نہ کہ مواخذہ ہو، یہ نہ کہ نیکی زیادہ نہ بدی زیادہ ہو۔ پھر آپ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پاس بٹھا کر اپنے قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں ہدایتیں فرمائیں، اور ان کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس روضہ منورہ میں دفن ہونے کی اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، روضہ منورہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ہے جس کو میں نے اپنا ہی رکھا تھا، تو بھیجا نا حضرت عمر کے ایک بندہ بھیجا بی بی عائشہ کے پاس، اما عائشہ کے پاس، کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ اندر ایک جگہ ہے جہاں حضور پاک تشریف فرما ہے، حجرے میں کوئی جگہ ہے نیچے، جنہیں مجھے بھی دفن کر دیا جائے، جنہیں ان سے اجازت لے کر آؤ۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان کے پاس جب پہنچے تو وہ رو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا روضہ منورہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک قبر کی جگہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے اپنے کی رکھا ہوا تھا کہ میں جب دنیا سے جاؤں گی تو اپنے خاوند کے پاس چلے جاؤں گی، پاس قبر بنے گی، مگر میں اب آج میں نہیں لوں گی، وہ اپنے باپ کو عنایت کرتی ہوں، جس کو میں نے اپنے ہی رکھا تھا، مگر آج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ نے واپس ہو کر اجازت کی خوشخبری سنائی تو امیر المومنین نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ مکانہ شین اہم من ذالک، خدا کے لیے حمد ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز میرے لیے اہم نہیں تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے کر تم لوگ پھر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے روضہ منورہ میں دفن کرنا، ورنہ تم لوگ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں نے اصرار کیا، اے امیر المومنین، آپ کسی خلیفہ کو مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اس کام کے لیے ان 6 آدمیوں سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے راضی ہو کر تشریف لے گئے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں، نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے اس کو جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے خلیفہ بنا لے جائے، یعنی آپ سب کا جس پر اتفاق ہو جائے ان 6 بندوں میں سے ان کو آپ اپنا خلیفہ بنا لیں۔
خلیفہ بنائے جانے کے وقت میرا بیٹا عبداللہ بھی حاضر رہے گا، مگر خلافت کے معاملہ میں اس کا کوئی حصہ اور عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا بھی اس وقت پاس ہوگا، موجود ہوگا، مگر اس کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وراثت میں خلافت دے جائیں۔ آج کل کے لوگ وراثت دے جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو دے جاتے ہیں، جیسے تو معاویہ نے بھی اپنے بیٹے کو دے دی تھی خلافت۔ ایسے یہ غلط بات ہے، اپنی انا منڈے شرینیاں مرمڑا پہنو، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ جو حق دونوں اسے چیز ملنی چاہیے۔ آپ نے انصاف کیا، اپنے بیٹے کے متعلق کہا کہ اس کا حصہ کوئی نہیں ہوگا خلافت میں، تو ساتھ موجود ضرور ہوگا، اس کو نکال دیں ان 6 بندوں میں سے، ان 6 بندوں میں سے آپ نے بندہ چننا خلافت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ وہ مہاجرین اولین کے اعزاز و کرام کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے اور انصار کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا رہے، شہیدوں کے ساتھ بلائی اور دیہاتیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور ذمیوں کا خاص طریقے سے خیال رکھے، اور ان سب لوگوں کے بارے کچھ تعریفی کلمات بھی فرمائے۔ پھر فوراً ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، پیچھے حضرت ابوبکر لکھا ہے، لکھنے والے نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی وفات کی۔ وقت وفات آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ نے 26 ذی الحجہ 23 ہجری چہارشنبہ کے زخمی ہو کر 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہ کر 29 ذی الحجہ وفات پائی اور یکم محرم کو مدفون ہوئے۔ تو پیارے بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔